بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ شبیر بھائی، یہ بات ہر بندہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعاموں میں سے امت مسلمہ پہ ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اور جب اس انعام کو ہم نے جان لیا اور سمجھ لیا کہ یہ واقعی انعام ہے، نعمت ہے اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے، تو پھر ہمیں جاننا ہوگا کہ ایک ہے معلومات قرآن، یعنی قرآن پاک کب نازل ہوا، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کس رات آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں اس کا نزول ہوا، کتنے عرصے میں ہوا، تقریباً 23 سال کے عرصے میں ہوا، کتنے سپارے ہیں، کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنی صورتیں، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں معلومات قرآن میں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ترجمے تفسیر کی طرف توجہ کرتے ہیں تو 3-4 چیزیں ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں۔ پہلی بات ہے ترجمہ قرآن، یعنی قرآن پاک کے ہر لفظ کا، ہر حرف کا کوئی نہ کوئی معنی، کوئی نہ کوئی مفہوم موجود ہے کہ جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت کب نازل ہوئی، یہ سورہ مبارکہ کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا تھا، کیا یہ جو قرآن پاک کا نزول ہے، یہ اس آیت کا نزول ہے، یہ خاص اس وقت ہی تھا، یا اس کے احکامات اور یہ معاملات قیامت تک کے لیے باقی رہیں گے، پھر ان کو کہا جاتا ہے احکامات قرآن۔ تو یوں مختلف قرآن پاک کی جہتیں ہیں جن کو اگر ہم غوطہ زن ہو کر سمجھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں، تو بہت ساری ایسی جہتیں ہیں قرآن پاک کی کہ جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ میں اپنے مضمون کو واضح کرنے کے لیے حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یافتہ حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک تمہارے مقدمات کا فیصلہ ہے، اور یہ قرآن پاک تمہارے سابقہ لوگوں کی بشارت خبریں دیتا ہے اور آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں تمہیں بتاتا ہے۔ تو گویا کہ تمہیں جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو، کوئی ہو، تو تم قرآن پاک سے اپنے مقدمات کا فیصلہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قرآن پاک میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تبیانا لکل شیء، اللہ نے ہر شے کا بیان اس میں فرما دیا ہے، تو پھر آج مسلمان پریشان کیوں ہے اپنے فیوچر کے لیے؟ مسلمان کیوں پریشان ہے؟ اس لیے جب ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن پاک میں قیامت تک کے واقعات کا علم بیان کر دیا گیا، اور ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی بڑی چیز تبیان لکل شیء، ہر شے کا بیان کر دیا گیا، تو پھر میں اور آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس کو میں اس واقعے سے اور حکایت سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک فرضی حکایت ہے کہ ایک بزنس مین جو ہے وہ روزانہ اپنے آفس میں آتا ہے، آنے کے بعد جو ہے قرآن پاک کو اٹھاتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، اور بہت ادب سے اوپر جو ہے جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیتا ہے اس کو۔ اور اس کے بعد وہ جن لوگوں کو بزنس کی ٹریننگ دینا چاہتا ہے، وہ لوگ جب آتے ہیں تو ان کے سامنے بزنس کی بکس کھولتا ہے، کتابیں کھولتا ہے، ان لوگوں کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے بھی یہ سب چیزیں ہیں۔ ایک بندہ اسے پوچھتا ہے کہ سر، ہم روزانہ آتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اس کتاب کو اٹھاتے ہیں اور آپ چومتے ہیں اور جزدان میں لٹی اس کتاب کو اٹھا کے اوپر رکھ دیتے ہیں، تو سر یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں مسلمان ہوں اور یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں مسلمان ہوں، یہ میرے عقیدے کی کتاب ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ اس کتاب کو مجھے اس لیے چومتا ہوں، سر پہ لگاتا ہوں اور رکھ دیتا ہوں۔ میں نے کہا سر، یہ بزنس کی کتاب کو تو آپ نہیں چومتے، اس کو تو آپ جزدان میں غلاف میں لپیٹ کے نہیں لگتے۔ صحیح کہا آج تمہیں اگر بزنس مین میں نظر آ رہا ہوں، اتنا بہترین ٹرینر تمہیں نظر آ رہا ہوں، وجہ ہے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، اور جو کوئی لکھا گیا میں اس سے متفق ہوں اور اس کے مطابق میں اپنی زندگی گزارتا ہوں، اس لیے بہترین ٹرینر بھی بن گیا اور کامیاب بزنس مین بھی بن گیا۔ تو اس کے سامنے سے ایک بات کی، کہا سر کبھی قرآن کو پڑھا؟ یعنی بہترین بزنس مین تو آپ بن گئے، بہترین ٹرینر تو آپ بن گئے، لیکن بہترین مسلمان تو نہیں بن سکے۔ وجہ کیا ہے کہ جس کتاب کو پڑھنا تھا، سمجھنا تھا، اس پر عمل کر کے کامیاب زندگی اور کامیاب آخرت کا تصور آپ کو چاہیے تھا، آپ نے اس کو جزدان میں لپیٹا اور غلاف میں لپیٹ کے چومنے تک اور اوپر تک رکھ دیا۔ اگرچہ یہ عمل مسلمان کو کرنا چاہیے، قرآن پاک اللہ کا کلام، اس کا ادب و احترام، لیکن کیا نزول قرآن کا فقط یہی مقصد تھا کہ قرآن پاک کو جزدان میں لپیٹ لیا جائے، یا اس کو جو ہے وہ چوم کر اوپر رکھ دیا جائے، یا اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو تو قرآن پاک کے اوراق کی ہوا دے دی جائے، یا قرآن پاک کو کھول کے اپنے مطلب کی کوئی صورت پڑھ لی جائے کہ اس سے رزق میں برکت وغیرہ ہو جائے، یا قرآن پاک کو جو ہے وہ بچیوں کی شادی میں ان کو رخصت کرنے کے لیے ان کے سروں پہ رکھ دیا جائے؟ کیا فقط قرآن کا یہ مقصد تھا اور کوئی کام نہیں تھا قرآن پاک کا؟ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک اور مثال میں پیش کرتا ہوں یہاں پہ تاکہ بات اور واضح ہو کہ دیکھیے کہ ہم کوئی بھی کتاب لیتے ہیں، کتاب کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس کتاب میں کوئی غلطی پائیں تو ضرور مطلع فرمائیں، آئندہ ایڈیشن کے اندر اس کی تصحیح کر دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہی شک پیدا ہو گیا کہ بھئی یہ کتاب مکمل نہیں ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اور جب بندہ پڑھے گا تو اس کے ذہن میں شک ہوگا
قرآن پاک کی آپ ابتدائی آیات پڑھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ماہ رمضان چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو کوشش کریں اس مہینے میں پریکٹس کی کہ قرآن پاک دیکھیں 7 منزلیں ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے، روزانہ 1 منزل پڑھیں، 7 دن میں قرآن مکمل۔ یہ نہ ہو سکے 30 پاروں پہ ڈیوائیڈ کر دیا گیا، آپ روزانہ 1 پارہ پڑھیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا روزانہ آدھا پارہ 1 پاؤ پڑھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا تو آپ کم از کم 1 رکوع تلاوت کریں، قرآن کو ضرور کھولیں، ضرور تلاوت کریں اس کی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا، یعنی جو محافظت ہے قرآن پاک کی وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لیکن امت کے لیے کیا ہے؟ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیے، کیا بات، اور قرآن پاک کا حافظ بنانے کے بعد انہیں اس قابل ضرور بنائیے کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے تراویح پڑھائیں۔ اور یہ جملہ میرا لوگوں تک ضرور جانا چاہیے، تراویح جو ہے نا یہ عام لوگوں کی نماز نہیں ہے، یہ قرآن کے عاشقوں کی نماز ہے، کیا بات ہے، یہ قرآن کے حافظوں کی نماز ہے، جو قرآن کے حافظ ہیں اور عاشق ہیں نا انہی کو مزہ آتا ہے قرآن پاک پڑھنے میں اور سننے میں۔ اور جو حافظ ہر رمضان میں قرآن سناتا ہے نا اس کی تراویح سنانے کا مزہ الگ ہے۔ آپ اس کو کہیں کہ بھئی اس وقت میں یہ کام کر لو، قرآن سنانا چھوڑ دو، وہ کہے گا نہیں جناب مجھ سے سب کچھ لے لیجئے، لیکن جو لذت و مزہ تراویح میں کھڑے ہو کے قرآن سنانے کا ہے، آیات پر غور و فکر کرنے کا اور اپنی لے سر کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کا ہے، پھر قواعد و مخارج کے ساتھ زین القرآن باصواتکم کہ اچھے لہجے کے ساتھ قرآن پڑھنے کا جو مزہ ہے، بھائی دنیا کی ساری نعمتیں اس وقت میں لے لو مگر میں تراویح پڑھانا کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جو عاشقوں کی نماز ہے نا یہ حافظوں کی نماز اور عاشقوں کی نماز اسی لیے ہے، قرآن پڑھنے والے کو بھی مزہ آتا ہے اور جب سننے والے بعض اوقات تو ان کو بھی مزہ آتا ہے۔ تو حفاظت قرآن کا جو معاملہ قرآن پاک کے حافظ بنانے کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہے، یہ بھی قرآن پاک کی بہت بڑی خدمت ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی صورتیں یاد ہوں انہیں نماز میں تلاوت کریں۔ اور حفاظ کرام کو نصیحت کے طور پہ یہ ہے بھائیوں سے رجب اور شعبان میں قرآن نہ اٹھاؤ بلکہ پورا سال اپنی سنت و نوافل کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے رہو تاکہ قرآن پاک مکمل یاد رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔